پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے آفاقی اصولوں پر لکھی گئی کتاب کامیابی کا پیغام۔ ناکامی کی وجوہات۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ ناکام اور بہت کم لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین اور اصول بنائے ہیں جن کے مطابق کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا۔ ہر واقعے کی کوئی وجہ ہے اور ہر منظر کا ایک پس منظر ہے۔ لوگ غور و فکر کرنے کے عادی نہیں، اس لیے وہ ناپسندیدہ واقعات کا رونا روتے رہتے ہیں اور ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی اصل وجہ دریافت کیے بغیر وہ ہر کام کی تکمیل کو قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب ہونا آپ کا شعوری انتخاب ہے، لیکن ناکامی لاشعوری طور پر آپ کے مقدر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جس طرح کامیاب ہونے کے لیے مخصوص فلسفہ اور نظریات درکار ہیں، اسی طرح ناکامی بھی بے وجہ آپ کے حصے میں نہیں آتی۔ ناکام انسان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے فن سے آشنا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دانشور صبح صبح جنگل سے گزر کر شہر جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک لکڑہارے کو دیکھا جو اپنے آرے سے ایک درخت کاٹ رہا تھا۔ شام کو جب دانشور واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ لکڑہارا شام کو بھی اسی درخت کو کاٹنے میں مصروف ہے۔ دانشور نے ہمدردی کے انداز میں لکڑہارے سے پوچھا کہ بھائی، پورا دن گزرنے کے باوجود آپ سے درخت کیوں نہ کٹا؟ لکڑہارا نظر انداز کرنے کے انداز میں بولا کہ میرا آرا تیز نہیں۔ دانشور نے کہا تو پھر جناب آپ نے تھوڑی دیر رک کر آرے کو تیز کر لینا تھا۔ لکڑہارا بولا میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ دانشور نے بڑے احترام سے عرض کیا کہ میرے بھائی، اگر تو صبح کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر آرا تیز کر لیتا تو آج کے دن کی محنت کے بدلے تو کئی درختوں کی لکڑی حاصل کر لیتا۔ زندگی گزارنے کے گر بھی اسی حکایت میں چھپے ہیں۔ اگر ہم جوانی کے دنوں میں ایک بار منظم طریقے سے محنت کر لیں تو آئندہ وقتوں میں زندگی سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کی محنت آپ کو بے وقت کی حسرت اور پریشانی سے بچاتی ہے۔ بڑے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی ابتدا آپ کو جوانی سے کرنا پڑے گی۔ آج کے دنوں کی سختیاں کسی وقت کے آرام و سکون کا باعث بنے گی۔ ناکام لوگ اپنی زندگی کے بہترین وقت یعنی جوانی کو مزے سے گزار دیتے ہیں اور آئندہ دنوں میں قسمت کا رونا روتے ہیں۔ کامیاب لوگ وقت پر سخت محنت کرتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور مستقبل میں اپنی محنت کا صلہ پاتے ہیں۔ ناکام لوگ اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا نہیں ہوتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ خود سے آشنا نہیں ہوتے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ناکام لوگوں نے اپنے مقاصد کو طے نہیں کیا ہوتا، اس لیے انہیں وہ کام کرنا پڑتے ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ناکام لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے زندگی کے بدلے میں کیا کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہ فقط کھانے، پینے، سونے، جاگنے اور آخرکار مر جانے کو زندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ زندگی ایک تلاش اور جستجو کا نام ہے۔ ناکام لوگ بددیانتی کے بھی عادی ہوتے ہیں، حالانکہ کامیابی کے لیے اگر کوئی لازم و ملزوم صفت ہے تو وہ ایمانداری ہے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ ایمانداری سے حاصل ہوتی ہے۔ ناکام انسان سمجھتا ہے کہ بے ایمانی سے وہ بہت پیسہ کما لے گا۔ حقیقتاً انسان پوری زندگی میں سب سے زیادہ بے ایمانی خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہی ہے تو مت مانگیں، کیونکہ جب کسی کی مت مر جاتی ہے تو اسے یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ بے شمار لوگ ایک دو بار ناکام ہونے کے بعد دل ہار جاتے ہیں۔ لوگ ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر جدوجہد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ان کی ناکامی کی وجہ ہوتی ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ انسان کو اس کی کامیابیاں سبق نہیں سکھاتی، لیکن انسان اپنی ناکامی سے ضرور سبق سیکھ سکتا ہے۔ ناکامیوں سے سبق سیکھنے والا شخص ناکامیوں کی وجہ جان لیتا ہے اور آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ناکام شخص ناکامی کی وجہ جاننا ہی نہیں چاہتا۔ ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ضبط نفس کی کمی یعنی لیک آف سیلف ڈسپلن ہے۔ خود پر مکمل اختیار حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے حالات اور ماحول کو اثر انداز کر سکتے ہیں۔ ناکام شخص سب کچھ بدلنا چاہتا ہے لیکن خود کو بدلنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ ناکام لوگوں کی زندگی میں جوش و جذبے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ جنون کی داستان لکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ کامیاب ہونے کی فقط خواہش ہی نہیں رکھتے بلکہ انہیں کامیاب ہونے کا جنون ہوتا ہے۔ کامیاب لوگوں کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتے۔ ناکام لوگ پرائز بانڈ، لاٹری، جیک لگنے، پرچی نکلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کامیابی کے غلط ذرائع ہیں۔ کسی ایک چانس سے ملنے والی بڑی رقم کسی دوسرے چانس پر ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کامیابی فقط دولت اور شہرت کا نام نہیں بلکہ کامیابی وہ ذہنی پختگی ہوتی ہے جو دولت اور شہرت کو سنبھال سکے، اور یہ ذہنی پختگی طویل محنت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ ناکام لوگوں کو اپنا پیشہ اور کام ناپسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کا پیشہ انہیں عظمت اور ترقی نہیں دیتا۔ وہ کام جو آپ کا پسندیدہ نہیں، وہاں آپ صرف وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہو جائے تو آپ کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہر فن مولا بننے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ کامیابی کسی ایک مخصوص شعبے میں ماہر ہونے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ 4 طرح کی ڈگریاں لے کر آپ تعلیم یافتہ کہلائیں گے لیکن آپ صاحب علم کبھی نہیں بن سکیں گے۔ ہم فطرت لوگ اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی دوستیاں بھی ناکام لوگوں سے ہوتی ہیں۔ بڑا مقصد رکھنے والا فرد کبھی بھی بے مقصد انسان کے ساتھ سکون نہیں پاتا۔ کامیاب لوگ دوستی اپنے ہم پلے سے یا اپنے سے بہتر انسان سے بنانا پسند کرتے ہیں۔ ناکام لوگ دوسروں سے تعاون اور مدد حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ یہ خود بھی کسی کی مدد نہیں کرتے اور لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بہتری چاہتا ہے تو اس کے باطن کو اس کے اپنے سامنے آشکار کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی کسی کے لیے کوئی سزا نہیں کہ اس کو اپنی ناکامی کی وجہ کا علم نہ ہو۔ آپ کامیاب ہونے کے لیے آج ہی اپنی ناکامیوں کی وجوہات دریافت کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان وجوہات میں سے زیادہ تر وجوہات کو دور کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ مالک کل کائنات نے آپ کو ہر اچھائی اور برائی کے انتخاب کی پوری طاقت عطا کر کے یہ فرمایا، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔